الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الهاشمی المدنی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ بلکہ ایک حصہ تلاوت کیا اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اللہ رسول کی جب بات ہو تو وہ نفع دیتی ہے۔ بہت اہم جملہ عرض کرنے جا رہا ہے۔ اللہ رسول کی جب بات ہو تو وہ نفع دیتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر نفع نہ دے تو ایمان متزلزل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو اے آقا آپ نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ امام شعرانی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں لکھا قرآن کہتا ہے نصیحت مومن کو نفع دیتی ہے، جس مومن کو نفع نہ دے اس کا ایمان کمزور ہے۔ قرآن نے تو 29ویں پارے میں غالباً سورہ مدثر میں یوں کہا فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، ان کو کیا ہو گیا یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں،
انحراف کر رہے ہیں، پس پش ڈال رہے ہیں، بالائے طاق رکھ رہے ہیں، اوائڈ کر رہے ہیں، غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بے اعتنائی برت رہے ہیں، لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگنورنس شو کر رہے ہیں، اللہ بھی ایسے لوگوں کو محروم کر دیتا ہے۔ تو نصیحت نفع دیتی ہیں، لیکن اس کا ایک کرائیٹیریا ہے، اس کی کچھ شرائط ہے، اور وہ 26ویں پارے میں سورہ قاف میں ہے۔ ان فی ذالک لذکر، آپ غور کیجئے، قرآن کو اللہ نے ذکر کہا، نصیحت کہا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا۔ قرآن میں نصیحت ہیں، پر ان کے لیے جن کے پاس دل ہو۔ آپ کہیں گے دل تو کافر کے پاس بھی ہے، ایون کہ دل تو جانور کے پاس بھی ہے۔ یہاں دل سے مراد، اہل دل سے مراد، جن کے دل میں اللہ کی بڑائی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ افضل ہیں یا کتا؟ ہم تو فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں، فتویٰ لگاتے ہیں، تان اور تشنیع کرتے ہیں، لیکن حضرت نے کیا خوب جواب دیا، اگر میری زندگی میں اللہ کا حکم، نبی کے طریقے موجود ہو تو میں افضل۔ خلقتہ بیدی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن اگر میری زندگی میں اللہ کا حکم نہیں، نبی کے طریقے نہیں، تو کتا مجھ سے بہتر ہیں۔ بطور استدلال کے قرآن کی آیات پڑھی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل گناہوں کا پروڈکٹر بن جائے، لہم اعین لا یبصرون بہا، جس کی آنکھیں بدنظری کی مشین بن جائے، لہم آذان لا یسمعون بہا، جن کے کان غیبت اور میوزک کو سننے کے عادی بن جائے، جس کی آنکھوں سے زنا ٹپکے، جس کے کان موسیقی کی پیپ سے بھرے ہوئے ہو، جس کی زبان جھوٹ بولنے کی مشین ہو، جس کے ہاتھوں سے تکبر کی بو آئے، جس کی گردن اکڑی ہوئی سریا لگ چکا ہو، جس کا دل اور دماغ گناہوں کا پروڈکٹر بن چکا ہو، جس کے گناہوں سے زمین کی چھاتی بھر چکی ہو، جس کے گناہوں کو دیکھ کر آسمان کی نیلی چھت لرزاں و ترساں ہو، جس کے گناہوں کو دیکھ کر سمندروں میں آگ بھڑک اٹھی ہو، جس کے گناہوں کو دیکھ کر پہاڑ بھی اجازت مانگ رہے ہو انہیں کچل کر ہلاک کر دیا جائے، جس کی نافرمانی کو دیکھ کر عرش کے ستون ہلتے ہیں، ایسا انسان اولئک کالانعام، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ ایسے آدمی کو اگر کتے سے تشبیہ دی جائے تو یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ كَمَثَلِ الْحِمَارِ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ختم اللہ علی قلوبہم طبع اللہ علیہا بکفرہم۔ بہت سی آیاتیں، ران علی قلوبہم وقر، لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس میں نصیحت ہیں، پر ان کے لیے جن کے پاس دل ہو، پہلی شرط۔ اور دل کا جو پیالہ ہے یہ خالی بھی ہو، سیدھا بھی ہو اور لیک بھی نہ ہو۔ ایک پیالہ ہے الٹا پڑا ہوا ہے، آپ دودھ ڈالیں گے دودھ اس میں آئے گا؟ جواب دیں۔ یا
وہ پیالہ سیدھا ہے لیکن نیچے سے لیک ہے، اس میں آپ دودھ ڈالیں گے بھرے گا، یا ایک پیالہ ہے لیکن اس میں آلریڈی پہلے سے پانی موجود ہے، آپ دودھ ڈالیں گے آئے گا۔ تو دل کا پیالہ خالی بھی ہو، سیدھا بھی ہو، اور لیک بھی نہ ہو، لیک بھی نہ ہو۔ پہلی شرط دل ہو، او القى السمع، اور دوسری شرط وہ کان لگا کر سنے، حاضر دماغی کے ساتھ سنے، متوجہ ہو کر سنے۔ وہو شہید، ایسا نہ ہو کہ اس کا جسم تو یہاں ہے ذہن کہیں اور ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دل کے کانوں سے سنیں گے تو نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے زیادہ قریب ہیں، زیادہ حقدار ہیں، زیادہ مالک ہیں۔ سارے ترجمے ٹھیک ہے، ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اگر انفس کا معنی جان ہو تو بھائی کسی کے بدن سے جان نکل جائے کچھ بچتا ہے؟ ہماری زندگی سے نبی نکل جائے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ بات فرنگی کو معلوم تھی، اسی لیے اس نے سازش کی کہ ان کا رشتہ ان کے نبی سے کاٹ دیا جائے۔ اس کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو انہوں نے کھڑا کیا کہ اس کو نبی مانیں گے، اپنے نبی سے رشتہ کمزور ہو جائے گا، مکہ مدینے سے رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ اقبال نے اس سازش کو بھاپ کر کہا تھا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کے بارے میں کہا کہ وہ مومنوں کے زیادہ قریب ہیں، مومنوں کے زیادہ مالک ہیں، مومنوں پر زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کی جان سے زیادہ۔ جان کا لفظ اس لیے کہا، بدن سے جان نکل جائے کچھ نہیں بچتا۔ ہماری زندگی سے ہمارے آقا نکل جائے، ان کی تعلیمات نکل جائے، ان کی سنتیں نکل جائے، خدا کی قسم کچھ نہیں بچتا۔ اسی لیے اپنی نسبت اپنے آقا کے ساتھ مضبوط رکھے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہیں، بجز ندامت کے پاس کیا ہیں، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ نفس، یہ جو ہمارا نفس ہوتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں خیر کا مادہ بھی ہے، اس میں شر کا مادہ بھی ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ یہ جو انسان کا نفس ہوتا ہے، کبھی خیر کی دعوت دیتا ہے، کبھی شر کی دعوت دیتا ہے۔ اگر کبھی خیر کی دعوت دے بھی ضروری نہیں کہ اس میں فائدہ ہو، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا جب بھی دعوت دیں گے، خیر کی طرف بلائیں گے، اس میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ نبی ہم پر ہماری جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یہ بات ہمارے بچوں کو معلوم تھی۔ 1999 میں مانچسٹر کے اندر ایک اسکول میں ایک سپیچ کمپٹیشن ہوتی ہے، تقریری مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان بچی بھی تقریر کرتی ہیں، تقریر کا عنوان ہوتا ہے مذہبی شخصیات۔ وہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون
ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ تو وہ نبی کی شان میں تقریر کرتی ہیں، وہ بار بار نبی کا نام لیتی ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھتی، بار بار نام لیتی ہیں، درود نہیں پڑھتی۔ ابو داؤد اور بخاری شریف میں ہے البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ بخیل ہے جس پر میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ 10 بار رحمتیں بھیجیں گے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، بغیر وضو کے نہیں لیا۔ وہ بچی تقریر میں بار بار آقا کا نام لیتی ہیں، درود نہیں پڑھتی۔ مجمع میں اکثریت نان مسلم انگریزوں کے بچے ہیں، کچھ مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان بچی مجمع سے کھڑی ہو گئی اور زور زور سے نعرے لگانے لگی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ مانچسٹر ہے، برطانیہ ہے، لندن ہے، ان کا اسکول ہے، وہاں پر نعرے لگانا، سلوگن لگانا الاؤ نہیں تھا۔ فوراً اس بچی کو پکڑ کر باہر لے گئے اور پینل بیٹھا، اس سے پوچھا تم نے نعرے لگائے، ڈسٹربنس کریٹ کی، تم نے مجمع کو منتشر کیا، تم نے ڈسپلن کو خراب کیا، تم نے سائلنس کے اندر تم نے دراڑ ڈالی ہے، تم نے یہ نعرے کیوں لگائے؟ وہ بچی کہنے لگی کہ یہ میرے نبی کا نام تھا اور میرے نبی کا نام لیا جائے، درود نہ پڑھا جائے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے بے ساختہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائے۔ میرے محترم دوستو، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ نبی کا نام بے وضو لینا گوارا نہیں کرے گا، وہ نبی کا نام محبت سے لے گا، وہ نبی کے نام پر درود پڑھے گا، وہ نبی کی بات پر خاموشی سے سنے گا، وہ نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا۔ یہ ایک بچی کی بات تھی۔ میں آپ کو ایک شاعر کی بات بتاتا ہوں، وہ بھی شرابی تھا، اختر شیرانی اس کا نام تھا، پیتا پلاتا بہت تھا۔ ایک دن کسی نے اسے شراب پلائی، نشہ چڑھ گیا، مدہوش ہو گیا، بے قابو ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا۔ کسی نے شاعر کا نام لیا، اس نے گالی دے دی، دوسرے شاعر کا نام لیا، اس نے اسے بھی گالی دی۔ کسی نے ہمارے آقا کا نام لیا، شراب کے نشے میں تھا، شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھی، وہ بوتل اس کے سر پر مار کر کہا تھا جتنا بھی نشہ چڑھ جائے عشق مصطفیٰ کا نشہ کبھی نہیں اتر سکتا۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میداں پر جھکی تو نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ۔ ہمارے آقا سے محبت ہو، ہمارے آقا کی محبت دل میں رچ بس جائے، یہی کامیابی کا زینہ ہے، اس کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ زیاد ابن سکن صحابی رسول ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے۔
آقا تک اطلاع پہنچائی گئی، یہاں زیاد ابن سکن کو اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے۔ وہاں نبی خود چل کر زیاد ابن سکن کے پاس آ رہے ہیں، قریب آئے، زیاد ابن سکن کو قدموں میں رکھا گیا، اس کی نگاہیں محمد الرسول اللہ کے اس چہرہ انور پر تھی جو چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ چاند کے چہرے سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھایا، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ علماء نے لکھا چاند کی روشنی سورج سے مستعار لی گئی، ادھار مانگی گئی۔ چاند جب پہلی رات نکلتا ہے باریک ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، 14ویں کو جوبن پر آتا ہے، 14ویں کے بعد پھر ازمہلال ہوتا ہے، پھر ماند پڑ جاتا ہے، سورج نکلتا ہے، چاند کی روشنی چھپ جاتی ہے، لیکن میرے آقا کا نور نبوت جب چمکا تو چمکتا ہی رہا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی زندگی کی آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اس رمضان میں بول چینل پر ہم سے ایک سوال ہوتا ہے آقا کی سیرت کے بارے میں، ہم نے وہاں بھی کہا ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ میرے نبی کے آنے سے صرف ربیع الاول کا ایک دن مبارک ہوا، ہمارا عقیدہ سنو، میرے نبی جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس گھنٹے میں آئی وہ گھنٹہ مبارک، وہ گھنٹہ جس دن میں آیا وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک۔ نبی کے آنے سے زمین مبارک، آسمان مبارک، سورج مبارک، چاند مبارک، ستارے مبارک، سیارے مبارک، احجار مبارک، اشجار مبارک، جمادات مبارک، نباتات مبارک، کھیت کلیاں مبارک، ندی نالے مبارک، چرن پرن مبارک، درن مبارک، انس مبارک، جن مبارک، ابو بکر صدیق بنا، عمر فاروق بنا، عثمان ذو النورین بنا، علی شیر خدا بنا، خالد سیف اللہ بنا، ابو عبیدہ امین هذه الامہ بنا، حضرت حمزہ اسد اللہ اسد رسول ہی بنے۔ میرے نبی کے آنے سے پوری کائنات مبارک ہوئی۔ زیاد ابن سکن کو نبی کے قدموں میں لایا گیا، نبی نے پوچھا اللہ کا حاجہ، بزبان حال تیری چاہت، تیرا مطلوب، تیرا مقصود، تیری منشا، تیری آرزو، تیری حسرت، تیری وشز، تیرا ایم آف لائف، تیرا مشن، تیرا ٹارگٹ، تیرا پرپس، تیرا اوپینین، تیرا ایجنڈا، تیرا جھنڈا، تیرا چارٹر آف ڈیمانڈ، تیرا دستور، تیرا فلیگ، تیرا سلوگن، تیری آرزو، تیری حسرت کیا ہے؟ زیاد ابن سکن نے بزبان حال کہا ہوگا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ ہمارے آقا کو معراج ملی۔ ایک سوال مجھ سے یوں ہوا کہ جی ہمارے نبی کو معراج نصیب ہوئی، کیا دیگر انبیاء کو بھی معراج نصیب ہوئی یا نہیں؟ میں نے جواب لوجیکلی دیا، معراج بلندی کو کہتے ہیں۔ ہمارے آقا کی معراج اللہ نے سدرۃ المنتہا پہ بلایا، موسیٰ علیہ السلام کی معراج اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، نبی کی معراج سدرۃ المنتہا پہ بلایا، موسیٰ علیہ السلام کی معراج کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے بات کی دیدار نہیں ہوا، نبی کی معراج اللہ نے بات بھی کی دیدار بھی کرایا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی معراج اللہ نے آگ کو گلے گلزار کیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی معراج تھی۔ میرے نبی کی معراج اللہ نے خلیل بھی بنایا، حبیب بھی بنایا، اللہ نے نبی کے غلاموں کے لیے آگ کو گلے گلزار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معراج یہ تھی، انہیں اللہ نے کلمت اللہ کہا، روح کہا۔ عیسیٰ ابن مریم کی گواہی انہوں نے خود دی، انی عبداللہ،
اور میرے آقا کی معراج کہ میرے آقا کی زوجہ مطہرہ پر بدبختوں نے جب الزام لگایا، گواہی خود اللہ نے دی، اپنے قرآن میں دی، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ بہرحال ہماری معراج کیا ہے؟ امت کی معراج کہ ہم نبی کے قدموں تک چلے جائیں۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ زیاد ابن سکن نے قدموں میں جا کر بزبان حال کہا ہوگا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آج عزم کرے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنی ہے، اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، قرآن اور حدیث سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکے کی میں فضا ہوتا، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگزنی تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، کسی غزوے میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں میں جا گرا ہوتا، کاش احد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا تیرے شانوں پہ جولتا ہوتا، چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا، لفظ ہوتا کسی میں آیت کا جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا، میں کوئی جنگجو عرب ہوتا تیرے سامنے جھکا ہوتا، میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا، سوچتا ہوں تب جنم لیا ہوتا، جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا، چاند ہوتا تیرے زمانے کا تیرے حکم سے بٹا ہوتا، پانی ہوتا اداس چشموں کا تیرے قدموں میں بہہ گیا ہوتا، پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، تیری صحبت مجھے ملی ہوتی میں بھی تب کتنا خوشنما ہوتا، جو تیری نظر کرم مجھ پہ پڑتی میں بھی آدمی کیا میں معجزہ ہوتا، ٹکڑا ہوتا بادل کا تیرے ساتھ گھومتا ہوتا، آسماں ہوتا عہد نبوی کا تجھے حیرت سے دیکھتا ہوتا، خاک ہوتا تیری گلیوں کی تیرے پاؤں چومتا ہوتا، پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم بزم حسان کی اس بہترین تقریب کو اور ہمارے قاری سعید الرحمن نقشبندی صاحب کی اس محنت کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔